الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تمجید سب اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی دو آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے
اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے UCC یونیفارم سول کوڈ سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لائی جاتی رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی چند باتیں آج کی اس خطبہ میں بھی آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ ہے کیا چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان یکساں سول کوڈ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ انہی تینوں باتوں سے متعلق بالاختصار کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، کامن سول کوڈ ہو یا یکساں سول کوڈ ہو یا مختصر میں UCC کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہو، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وقفہ وقفہ سے اس مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے، جس کا مقصد ہندو مسلم فساد کرانا بھی ہوتا، ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کرنا بھی ہوتی ہے، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کارناموں کو انجام دینے کے لیے ایسے مسئلوں میں الجھا دیا جاتا کہ لوگ اسی میں الجھ کے رہ جائیں اور کچھ کام وہ کر کے نکل جائیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے شو سے چھوڑ کر مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے مسائل کو چھیڑ کر مسلمانوں کو جذباتیت سے دوچار ہونے کے نتیجے میں جیل کے سلاخوں میں ڈالنے کی نوبت بھی آتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ یہ بات اچھی طرح آپ جانیے، ہندوستان میں جب مسلم راجاؤں کا دور تھا، اس وقت بھی مسلمانوں کو سماجی اور آئلی قانون سے متعلق یہ اختیار دیا گیا تھا کہ 2 فریق اگر مسلمان ہو اور عدالت کے پاس اس کا مقدمہ پہنچ جائے تو عدالت مسلمانوں کو عطا کردہ قانونی سہولیات کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی کے قیام سے پہلے ہی راجاؤں کے دور میں یہ سلسلہ چل رہا تھا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ تن کے گورے اور من کے کالے برطانوی سامراج کا غلبہ ہوا اور انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کسی بہانے سے تسلط قائم کر لیا، حکومت قائم کر لی۔ جس کا کام ہی تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، جہاں جہاں سے لڑنے لڑانے کی نوبت آ سکتی تھی وہ سارے حربے استعمال کیے گئے۔
ایک دور وہ بھی آیا 1937 کا، شریعت اپلیکیشن کا معاملہ ہمارے سامنے آیا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ کا مسئلہ سامنے آیا، تو وہاں بھی انگریزوں کی جانب سے یہ چیزیں چل رہی تھی کہ کسی طرح اسے ختم کر دیا جائے، لیکن اس دور کے علماء اور اکابرین نے انگریز کی اس حرکت کی زبردست مخالفت کی۔ نتیجے کے طور پر مسلم پر رسول اللہ کی جو حیثیت تھی وہ برقرار رکھی گئی، اور کہا ٹھیک ہے، فوجداری قانون میں تو سارے ملک کے انسانوں کے لیے ایک قانون ہے، جہاں حدود و تعزیرات کے نفاذ کی باری آئے گی، کسی مذہب کے ماننے والوں کا اپنا اختیار نہیں ہوگا، حکومت کا فیصلہ ہی فیصلہ ہوگا۔ البتہ سماجی قانون، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں سول لا، ایک کرمنل لا، دوسرا سول لا۔ کرمنل لا کو برقرار رکھا گیا، فوجداری قانون کو ایک کے طور پہ مانا گیا، البتہ سماجی قانون اور سول لا کو ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے سہولیات کے مطابق فیصلہ کرنے کی سہولیات دی گئی۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا، پھر نئے قانون کی تشکیل ہوئی، اس میں بہت سارے دفعات بھی رکھے گئے۔ دفعہ 25 اور 26 میں یہاں کے تمام شہریوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی پوری سہولیات دی گئی۔ البتہ دفعہ 44 میں یہ بات لکھی گئی، جو در حقیقت وہی فتنے کا ایک شوشہ تھا کہ حکومت وقت یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوشش کرے گی۔ پورے طور سے تھوپنے کی بات نہیں، کوشش کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ میں بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ بھی کہا کوئی پاگلی حکومت ایسی ہوگی جو اس کو نافذ کر سکے گی، کیونکہ خلفشار ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا، ہنگامہ آرائی ہوگی، ملک کا نظام درہم برہم ہوگا وغیرہ ذالک۔ وہ سلسلہ چلتا رہا، حکومت کے بعض ذمہ داروں کی جانب سے وقتاً فوقتاً اس قسم کی باتیں اٹھتی رہی، اور کچھ لبرل مسلمان جو آزاد خیال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور شریعت سے اٹھ کر زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کی تائید کی اور کرتے ہیں کہ ایک ملک ہے تو ایک قانون ہونا چاہیے۔ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، ایک ملک اور ایک قانون۔ آدمی ایک گھر اور ایک قانون نافذ نہیں کر پاتا ہے، وہ پورے ملک میں ایک قانون نافذ کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹا سا گھر ہے، چند افراد میں مشتمل ہے، ایک قانون نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی کو انڈا کھانا ہے، کسی کو گوشت کھانا ہے، کسی کو سبزی کھانا ہے، کسی کو اور کچھ کھانا ہے، پورا اختیار ہے۔ یہی کھانا ہوگا ایسا نہیں بولا جاتا، ایسی پہننا ہوگا ایسا نہیں بولا جاتا۔ تو ایک گھر میں قانون چلتا ہی نہیں ہے، وہ پوری ریاست میں پورے ملک میں قانون بنانا چاہتے ہیں۔ یقیناً پاگل پنتی کی بات ہے، جو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی بات ہے۔ بہرحال بڑا اچھا نعرہ دیا گیا، ایک ملک ہے ایک قانون چلنا چاہیے۔ اسی ایک قانون کے نفاذ کو یکساں سول کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کا مشترکہ قانون ایک ہوگا، سماجی قانون ایک ہوگا، رہنے سہنے کا انداز ایک ہوگا، اور بطور خاص کچھ مسائل ہیں جس میں ہر مکتب فکر،
بلکہ ہر مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی کی جو آزادی دی گئی تھی اس سے چھیڑخانی کرنے کی بات ہے، جس کا نام ہے یکساں سول کوڈ کا نفاذ۔ بہرحال ایک تو مسئلہ ہو یکساں سول کوڈ کیا ہے، آپ نے ابھی جان لیا۔ دوسرا ہے مسلم پرسنل لا کیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ الگ ہے، مسلم پرسنل لا مسلمانوں کے پرسنل قانون کیا ہے، وہ کون سے قوانین ہے، وہ کون سے مسائل ہیں، وہ کون سی سماجیات ہے، وہ کون سے آئلی قانون ہے جس کی رخصت اور چھوٹ دی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیے۔ ایک مسئلہ ہے نکاح کا، دوسرا ہے طلاق کا، اس کی اقسام، پھر حضانت و پرورش کا، نان و نفقہ کا، طلاق کے بعد عدت کا، مبارات کا، وراثت کا، ہبہ کا۔ یہ جو قانون ہے یہ مسلمان اپنے اپنے مذہبی عقائد و نظریات کے مطابق حل کریں گے اور اسی مناسبت سے ان کا دور چلتا رہے گا۔ یہ ہے مسلم پرسنل لا۔ زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں الگ مسئلہ نہیں ہے، گنتی کے چند مسائل ہیں اسے بھی چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ مسلمان اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ مخالفت سب لوگ کرتے ہیں۔ سکھوں کی طرف سے مخالفت ہوئی، انہیں بھی کہہ دیا کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے، اور بھی ریاست کی طرف سے اختلاف کیا گیا کہ آپ کو اس سے بالا تر رکھا جاتا ہے۔ لے دے کے تمام تر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ جیسے کچھ دنوں پہلے سی اے کا مسئلہ آیا تھا، سب کو مسئلے آسانی کے ساتھ حل کر دیے گئے، لیکن مسئلہ کھڑا ہوا مسلمانوں کا، مسلمانوں کے لیے مسائل۔ مطلب کیا ہے؟ جو ہندوتوا کی تحریک ہے، جو ذہن میں نفسانیت ہے، عصبیت اور ہر دھرمی ہے، اس کی بنیاد پر باضابطہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ناپاک سازش ہے۔ تو یہ مسئلے آخر مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے؟ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کیا ہوتا ہے۔ شودر کے مسائل آئیں گے، آدیواسیوں کے مسائل آئیں گے، بدھسٹوں کے مسائل ہیں، کرسچنوں کے مسائل ہیں، کمیونسٹوں کے بھی مسائل ہوں گے، سکھوں کے مسائل ہیں، اور بھی جتنے دھرم کے ماننے والے ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ چونکہ ان کے مسائل اپنے خود ساختہ ہے جس کے بیس اور بنیاد نہیں ہے، اس لیے ہر مسئلے میں گم ہو جاتے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں کے مسائل قانونی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی ضرورت میں ہے، اس کا دین و ایمان کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس مناسبت سے مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، مسلمان قانون الہی کا پابند ہے۔ اس مناسبت سے مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مختصر سے جملے میں یاد رکھیے۔ اگر مسلم پرسنل لا کے خلاف، یا کہہ لیجیے ملک میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہوتا ہے تو کم از کم قرآن مقدس کی 40 آیتوں کا انکار ہوتا ہے، اور سینکڑوں احادیث نبویہ پر پانی پھیر دیا ہے، جبکہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرمان کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے اور کوئی عمل بجا لائے۔ کم سے کم 40 آیتیں ایسی ہیں جس کی مخالفت ہوگی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے نتیجے میں، اور سینکڑوں احادیث نبویہ ہے جن کی مخالفت ہوگی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے نتیجے میں۔ اس لیے مسلمان اور بطور خاص علماء حضرات جو آپ کے دین کے ذمہ دار ہیں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے علماء بختے اتنا کیوں ہیں، وہ آپ کے دین و ایمان کا سودا کرنا نہیں چاہتے، آپ مانیے نہ مانیے آپ کا مسئلہ ہے،
لیکن علماء ہمیشہ آپ کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کتاب و سنت قرآن حدیث کے احکام برقرار رہے اس سے چھیڑخانی نہ کی جائے۔ کیسے؟ جن چیزوں کی سہولیات ہیں، یہ آئلی قانون اور سول لا سے متعلق جن چیزوں میں عمل کرنے کی آزادی ہے، ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نکاح کا۔ انشاءاللہ کبھی مسائل اس کے بیان ہوں گے، لیکن مختصر اس سلسلے میں کچھ بات یاد رکھیے۔ نکاح زنا کی ضد ہے۔ انسان دوستی کرے، غلط تعلقات قائم کرے، بھاگ بھگا کے چھپ چھپا کے رشتہ ناتا قائم کرے، کھلے لفظ میں زناکاری و بدکاری کرے، اس کے بالمقابل اسلام نے طریقہ سکھلایا ان بری حرکتوں کو چھوڑو اور اسلامی دستور کے مطابق نکاح کے ذریعے سے اس رشتے کو پاک بناؤ اور جائز بناؤ۔ رشتہ نکاح۔ اب نکاح سے متعلق بات کیا ہے؟ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، بلوغت کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی۔ دیہات میں بچے بالغ دیر سے ہوتے ہیں، شہروں میں بچے بالغ جلدی ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈ علاقے میں بلوغت دیر سے آتی ہے، گرم علاقے میں لوگ پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ کہیں 12 سال لگا گیا، ہندوستان میں 18 سال لگا گیا۔ 12 سال سے پہلے ہی بچے بچیاں بالغ ہیں۔ عمر اس میں کوئی معنی نہیں۔ بلوغت کے جو اثرات ہیں، جو ظاہری علامات ہیں، جن کا ظہور و اظہار ہو جائے، اس بچے اور بچی کو بالغ مانا جائے گا۔ ایسے لوگ زناکاری اور بدکاری کرے، اس سے بچنے کے لیے شرعی قانون کیا ہے؟ دونوں کے گارجین سے کہا گیا کہ بچے اور بچیاں بالغ ہیں، اسے نکاح کرا کر رشتہ ازدواج سے جوڑ دو۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر مسئلہ کھڑا ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی ہے، 21 سال سے کم عمر کا لڑکا ہے، اب نکاح کرا دیجئے گا شریعت کے مطابق، گورنمنٹ کی نگاہ میں وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا۔ کیا مانیں گے آپ؟ شریعت کے مطابق نکاح صحیح ہے، یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے مطابق یہ نکاح درست ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد حضانت کا نان نفقہ کا مسئلہ آتا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں۔ نکاح، اگر کوئی انسان اپنے بچہ بچی کا نکاح 18-21 سال کی عمر میں کرایا، لیکن جو مسلم میرج ایکٹ ہو اسے بھول جائیے۔ سرکاری قانون کے مطابق آپ کو رجسٹریشن نکاح کا کرنا لازمی ضروری ہے۔ اگر یہ نکاح کا رجسٹریشن نہیں کروایا، چاہے 18 اور 21 سال کی عمر میں آپ نے بچے بچیوں کی شادی کی ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی نگاہ میں ویلڈ نہیں ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہے یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر نقصان۔ اور تیسری بات، قرآن میں کہیں پر نہیں کہا گیا کہ لازمی طور سے ایک سے زیادہ تم نکاح کرو، لیکن یہ ضرور کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جن عورتوں سے تمہیں نکاح کرنا پسند ہو، 2-2 سے شادی کرو، 3-3 سے شادی کرو، اور 4-4 سے نکاح کرو، شادی کرو۔ لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ تعدلوا فواحدہ۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم ان کے درمیان برابری نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے یا قرآن نے
ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط لگا دیا برابری چاہیے، دونوں بیویوں کے درمیان برابری ہے، تین ہے تو تینوں کے درمیان برابری ہے، چار ہے تو چاروں کے درمیان برابری ہے۔ اگر برابری نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جکساں سول کوڈ کے نفاذ پر آپ الٹی سیدھی حرکتیں کیجئے، خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے غلط جگہوں پہ چلے جائیے، باہم رضامندی کے ساتھ عیاشی و مکاری بھی کیجئے، زناکاری و بدکاری بھی کیجئے، اور برسہاں پر ایسے ایک ساتھ رہیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایک قانون، ایک ملک ایک قانون چلے گا، سب کچھ کر لو لیکن نکاح مت کرو۔ چونکہ بیمار طبیعت مسلمانوں کے لیے بھی یہ شعبہ دیتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے اس لیے اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ کئی رکھے داشتہ رکھنے والے لوگ نکاح سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن اس قسم کی غلط کاری سے مستقل ملوث دو چار ہے۔ شریعت نے اور اسلام و قرآن نے اسی سلسلے میں نظریہ آپ کو پیش کیا ہے کہ اگر کسی مرد کے جائز تعلقات کے لیے ایک بیوی سے اس کا رشتہ ناتا پورا نہیں ہوتا، جائز تسکین کی نوبت نہیں آتی، تو کہا تم ایک سے زیادہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ پھر اس کی حکمت کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر پورا خطبہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اگر اسلام نے 4 شادی کی گنجائش رکھی ہے تو 4 ہی کی کیوں؟ پہلے تو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا مسئلہ ہے، مرد زیادہ ہے نہیں، مرد کم ہے، عورتیں زیادہ ہیں۔ اگر سب مرد ایک ایک شادی کرتے ہو تو جن عورتوں کو مرد نہیں ملا اس کی شادی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ شریعت نے کہا کہ ایک مرد دوسری شادی کرے، اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ جنگ کے موقع پر عورتیں کم شہید ہوتی ہیں یا مرتی ہیں؟ مرد زیادہ شہید ہوتے ہیں، تو کہا کچھ عورتیں ایسی رہ گئی جو بیوہ ہو گئی، ان کے پاس شوہر نہیں ہے، ان عورتوں پہ حسن سلوک کا برتاؤ کیا گیا، کہا کسی دوسرے مرد سے اس کے نکاح کرا کر ان کے گھر کو آباد کرا دیا جائے اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا جائے یا کم کیا جائے وغیرہ ذالک۔ آج بہت سارے لوگ اسلامی سہولیات پر اپنی منطق لگاتے ہیں اور عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں کہ آخر اسلام کو کیا ضرورت تھی ایسے قانون بنانے کا، ایسے قانون پیش کرنے کی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کیا ضرورت تھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے بستر گرم کرنے کی، آپ کو کون سی ضرورت پیش آ گئی؟ سماج میں، مسلم سماج میں اسے اتنا برا سمجھا جاتا، اگر کسی عورت کا شوہر جوانی میں انتقال کر گیا، ابھی لڑکی جوان ہے، نہ اس کے گارجین سوچتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے سوچا جاتا نہ اس کے سسرال کی طرف سے سوچا جاتا، وہ غلط تعلقات قائم کر لے، غیر محرم کے ساتھ گھومنا پھرنا کر لے، الٹی سیدھی حرکتیں کر لے، وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ شریعت نے تو نکاح کی اجازت دی ہے، 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی عورت، اس کے بعد اگر وہ چاہتی ہے تو ضرور دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لے۔ کیا ان کے پاس جذبات نہیں ہیں؟ ان کی خواہشات نہیں ہیں؟ ان کی تمنائیں اور آرزو نہیں ہے؟ اپنے خون کرتے ہیں، کسی بڑے گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی، ہماری بہو دوسرے کے پاس جائے گی، بہو کو بہو بنا کے رکھتے بھی نہیں، ان کی ضروریات پوری بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ چھیڑخانی بھی کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل بھی نہیں کرتے، اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی غلط کام کرے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم بیمار طبیعت کے لوگ ہیں، بیماری ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے، نفاق کا روگ لگا ہوا ہے،
خرابی کی بیماری گھسی ہوئی ہے، منمانی کرنے کی عادت بنی ہوئی ہے. شریعت اسلامیہ کو بالائے طاق رکھا جائے گا، ہم منمانی کریں گے. چلتے ایک بات یاد رکھ لیجئے، ابھی لڑکا لڑکی سے متعلق بات ہوئی. میں دیندار گھرانے کی بات بتاتا ہوں، دنیا دار کو چھوڑ دیجئے. دیندار گھرانے، جس کو دیندار لوگ تصور کرتے ہیں، لڑکا بھی دیندار اور لڑکی بھی دیندار ہے. لوگوں کو اپنی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن دوسروں پر الزام دھرنا، دوسروں پر انگشت نمائی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اسی بیماری کے اندر ملوث ہے، اسی برائی کے اندر لت پت ہے، لیکن اپنی خرابی نظر نہیں آتی، دوسروں کے بارے میں بولنا شروع کر دیا. شادی سے پہلے دوستی جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے بیٹی کو بھی آزاد چھوڑا اور بیٹا کو بھی آزاد چھوڑا ہے. بی ایف اور جی ایف چل رہا ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا سلسلہ جاری ہے. گھر میں آنا جانا بھی ہوتا ہے. لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے گھر میں لے آتی ہے، نہ باپ بولنے والا ہوتا ہے، نہ ماں بولنے والی ہوتی ہے. لڑکا اپنی گرل فرینڈ کو گھر میں لے آتا ہے، نہ باپ بولنے والا نہ بھائی بولنے والا. اگر کہیں کوئی بات ہوتی ہے تو بہن کو سیٹ کر لیا آتا، بھائی کو سیٹ کر لیا، کچھ دلے دے کے تیار رہو، کہ شکایت ہی مت کرنا. نہیں ہوتا ہے. کلیجہ تھامیے اور گریبان پہ ہاتھ رکھیے، یا گریبان جھانکیے اور فیصلہ کر لیجیے اور آگے بڑھ جائیے. اگر یہ سلسلہ نہیں ہے تو باضابطہ نکاح کے لیے لڑکا لڑکی کا مسئلہ حل کر دیا ہے، تب تاریخ متعین کی جاتی یا بات طے ہو جاتی، فلاں بچی فلاں بچہ کا نکاح ہو جائے گا. بات کرنے سے دونوں کا ملنا حلال نہیں ہوتا، لیکن عام طور سے ان دونوں کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، اور فون پہ بات کرنا تو عام ہے. مگنی کی رسم ادا کر دی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ شریعت کا کوئی فیصلہ ہے، اور اس کے بعد ملنا جلنا مستقل ہوتا رہتا ہے. اچھا بعد میں نکاح ہو جائے گا نا، ایسا لگتا ہے کہ سیکنڈری چیز ہے نکاح کرنا، ملنا جلنا سب کچھ کرتے رہو. خراب لگے تو اللہ کے واسطے معاف کیجئے گا، لیکن بات پرفیکٹ اور صحیح ہے. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ملنا جلنا ہو رہا ہے، نکاح کرے. نکاح میں جلدی کیا ہے بھائی؟ دیندار گھرانہ ہے، دیندار لڑکا ہے، دیندار لڑکی ہے، نکاح کریں گے ٹھیک سے، بعد میں کریں گے. لیکن ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے. یہ کون سا ملنا جلنا بھائی؟ جو حلال ہے. تو شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے، ہم اسے منمانی کرتے ہیں. بہرحال تو مسئلہ تو نکاح کا، نکاح سے متعلق 3 باتیں کم سے کم یاد رکھیے. یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے یہ نکاح سے متعلق 3 باتیں ہمارے سامنے آئے گی. پہلی بات یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، گارجین کی ذمہ داری ہے اول فرصت میں، اول پہلے میں اس کا نکاح کرا دے. تعلیم کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے، پڑھ لے گی تب نکاح ہوگا، ایک ٹارگٹ متعین کر لے گی تب نکاح ہوگا. ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے یا بالسٹر بن جائے تب نکاح ہوگا. جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ بالغ بچہ اور بچیوں کو اس طرح آزاد چھوڑ دیجئے. اگر خدا نہ خواستہ گناہ کرتے ہیں تو لڑکے لڑکیاں گناہ گار تو ہوں گے، گارجین بھی گناہ گار. ایک پڑھائی کا بہانہ، تعلیم کا بہانہ، لیکن تعلیم اور اس کے بعد تعلیم کا بہانہ ایسا چلتا ہے کبھی لڑکی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی ہے، نہیں کرے. کیوں؟ ان کا سارا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ. پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگوں سے تعلقات کی بنیاد پر مسائل کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی مرد اس لائق نہیں کہ اس میں بھروسہ کیا جائے. سب نے اس کے دل توڑا ہے، بے وفائی کی ہے، نقصان پہنچایا ہے، کہ آپ شادی کریں گے اب تو اور پریشانی ہوگی. وہ ایک اور مسئلہ ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں سماج میں پائی جاتی ہیں. تو بہرحال اگر مسئلہ کھڑا ہوا، یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا معاملہ آیا، پہلی بات اولے پہلے میں جو شادی کرنے کرانے کی بات تھی، چھوٹے عمر ہم لوگوں کے لحاظ سے ہیں، لیکن ماں باپ کی نگاہ میں بڑا بچہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، بڈھا بچہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ سے چھوٹا ہے. جب بالغ ہو کے بڑا ہو گیا، ان کی شادی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا. اگر آپ شادی کر بھی دیں گے تو گورنمنٹ کے مطابق آپ کے بچے کا اور بچیوں کا شادی
قابل اعتبار نہیں ہوگا. کیا ماننے کے لیے تیار ہیں؟ دوسری بات، اگر آپ نے نکاح کرا دیا عمر کے ساتھ، جو گورنمنٹ کے متعینہ عمر 18 اور 21، لیکن آپ نے رجسٹریشن نہیں کرایا. آج کے دور میں شہروں میں ویسی نہیں، دیہاتوں میں ویسی چلتا ہے. شہر میں اکثر و بیشتر لوگ رجسٹری کروا ہی لیتے ہیں. مسلم میرج رجسٹرار سے بلوا کر باضابطہ اس کی رجسٹریشن کرواتے ہیں. کروا لینا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے. دنیاوی سہولیات کے لیے کرانا بہتر ہے، لیکن اگر ایسا کیا جائے کہ نہیں کرا تو نکاح ہی نہیں مانا جائے گا، یہ شریعت میں مداخلت ہے. اور تیسری بات، ایک سے زیادہ شادی کرنے کی جو گنجائش ہے، کتنے مسلمان ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں؟ یہ خواہ مخواہ مسلمانوں پہ الزام ہے بہت زیادہ بچے بہت زیادہ شادی کرتے ہیں. کتنے مسلمان پوری مسجد مجمع میں گنتی میں 10 آدمی بھی نہیں ہوں گے کہ جن کے پاس 2 بیوی ہوگی. کچھ لوگ تو شادی سے بھاگتے ہیں، اور کچھ لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے، اور ایسے بھی دین کے ٹھیکیدار ہیں، ایک ساتھ 4 شادی ہم کریں گے. ایسے مزاج ذہنیت کے لوگ بھی ہیں، 2 تو کرنا ہی کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے اور بات ختم ہوتی ہے. آخر دوسری شادی پر لوگ آویلا مچاتے کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پہلی شادی سب کو معلوم کرا کے کرتے ہیں، اور دوسری شادی چھپ چھپا کے کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، چھپ چھپانے والی جو بات ہے، کہیں نہ کہیں چور چھپا ہوا ہے، نتیجے کے طور پہ چھپ چھپا کرتے ہیں. دوسری شادی میں اعلان کیجئے، برملا کیجئے، لوگوں کو کہہ کے کیجئے، بیوی اور گھر والوں کو سمجھا کیجئے، انشاءاللہ مخالفت نہیں ہوگی. ہوگی تو کم ہوگی، لیکن کرتے ایسا نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی جو شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اس پر پابندی لگے گی اس مسلم یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے نتیجے میں. دوسرا مسئلہ آئے گا طلاق کا. طلاق لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، اور ایک حدیث بھی لوگ پڑھتے ہیں، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اگر ناپسندیدہ چیز ہو تو قرآن میں سورہ طلاق نہیں ہوتی، سورہ بقرہ میں طلاق کا مسئلہ نہیں ہوتا، سورہ نساء میں طلاق کی وضاحت نہ ہوتی. یہ ایک بیماری کا علاج ہے. جیسے اگر کسی انسان کو زخم ہو جائے، ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کاٹ کے الگ کر دو. کینسر ہو جائے، اسے کاٹ کے الگ کر دو. نہیں کاٹ کے الگ کرو گے تو آہستہ آہستہ وہ سرایت کرتی چلی جائے گی، پورا جسم تمہارا برباد ہو جائے گا. تو کیا اسے علاج کو کوئی انسان ناجائز سمجھتا ہے؟ اسی انداز سے اگر میاں بیوی کے تعلقات ہمیشہ کشید رہے، مسائل بند نہ پڑتے ہو، اختلاف کی بھرمار ہو جائے، دونوں کا جیون دوبر ہو جائے، دشوار ہو جائے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ بڑے اچھے انداز میں دونوں رشتہ ناتا الگ کر لو. مرد سے کہا تم طلاق دے دو، عورت سے کہا تم خلا لے لو. نہ خلا لینا غلط ہے، نہ طلاق دینا غلط ہے. ہاں، خواہ مخواہ طلاق دینا اور خواہ مخواہ خلا لینا یہ غلط ہے. کہا وہ عورت منافقہ ہے جو کسی دوسرے سے دوستی یاری کر لے اور اس کے اپنے شوہر سے طلاق لے لے، خلا لے لے، ارادہ پہلے سے بنا ہوا دوسرے کا یہاں لے لیا، کہ وہ عورت منافقہ ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. اسی طرح جو انسان خواہ مخواہ طلاق دیتا ہے، بھائی رشتہ تو قائم کیا گیا جوڑنے کے لیے، ایک ساتھ رہنے کے لیے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ من مانی کرتا ہے، بات بات پہ طلاق. یہ طلاق کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے، وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے، بلکہ کتاب اللہ کا کھلا مذاق اڑاتا ہے. تو طلاق دینا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ دینا غلط ہے. ضرورت ہے طلاق دے دے. طلاق کی اصول بھی جو قرآن نے بیان کیا ہے، اسلام کا نظام میں طلاق انشاءاللہ کہ اس کی وضاحت آئے گی کہ دونوں کے درمیان اگر نبھاؤ نہیں ہوا، مرد سے کہا ایک طلاق دے دو، معاملہ الگ کر لو. پھر کہا کہ رشتہ ناتا چونکہ ٹوٹ گیا ہے، متعۃ النکاح متعہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ.
طلاق ہو جانے کے بعد بھی کہا شوہر سے تم متقی و پرہیزگار انسان ہو، تمہارے ذریعے سے بیوی کی ایک طرح سے عیب لگا، داغ لگا، تم اپنی جانب سے اپنی سہولت کے مطابق کچھ دے لے کے اسے رخصت کرو. بہت بڑی بات ہے. جہاں طلاق ہونے کے بعد تو کورٹ کچہری کی بات ہوتی ہے، اختلاف کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے. کہاں یہ اختلاف کا سلسلہ دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں میں جو اول دور کے مسلمان صحابہ ہیں ان کے درمیان بھی تو طلاق کی نوبت آئی ہے. قرآن نے باضابطہ کہا طلقوہن لعدتہن، ان کی عدت کو شمار کرنے کے لیے طلاق دو. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان وغیرہ ذالک. پھر طلاق کب دیا اس کے اصول بدلائے گا. تو طلاق در حقیقت ایک علاج ہے، خلا در حقیقت ایک علاج ہے. بعض مرد بڑے شیطان ہوتے ہیں، خواہ مخواہ بیوی کو پریشان کرتا ہے اور اس سے کہا تمہارا گزارا وہاں نہیں ہے، اسلامی شریعت کے مطابق خلا لے کے الگ ہو جاؤ. مرد سے کہا گیا وہ خلا مانگ رہی، خلا دے دو. اگر خلا دینے میں تم کو دقت ہے، جو مہر تم نے دیا ہے یا جو مہر تمہارے ذمے ہے تم مہر چھوڑ دو، یا دے چکے ہو تو واپس لے لو. اتنے واپس لینے کی گنجائش ہے، زیادہ مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو در حقیقت طلاق ہو یا خلا یہ ایک علاج ہے بیماری کا کہ جس کے نتیجے میں ذہنی بیماری کے اندر مبتلا ہے، قلبی سکون غارت ہو چکا ہے، خواہ مخواہ حیران و پریشان رہتے ہیں کہ بڑے اچھے انداز میں دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے. اسی کا نام یا تو خلا ہے اور اسی کا نام طلاق ہے. یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے بعد کیا ہوگا؟ اپنے طرف سے آپ کچھ نہیں کر سکتے، دونوں پستے رہیے اور کوٹ کچہری کر لیجئے. وزیر اعظم کے قاتل کا پتہ لگانے 50 سال لگ جاتا ہے اور آپ کا مسئلہ حل کرنے میں آسانی 2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا. جا کے دیکھیے کتنے مقدمات پڑے ہوئے ہیں کوٹ کچہری میں، مسئلے حل ہی نہیں ہوتے ہیں. 10 سال اور 20 سال مسئلہ چلتا ہے، لڑکا لڑکی کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، طلاق سے متعلق اختلاف ہوتا ہے اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے آخر میں؟ بھئی آپس میں سیٹلمنٹ کر لو، کچھ لے دے کے مسئلہ حل کر لو. تو 20 سال جو پریشان رہے، ذہنی سکون تو آپ کو غارت ہو گیا، مل بھی نہیں سکتے ہیں، سکون بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اولاد کے حصول کے جو اوقات تھے وہ بھی آپ کے ضائع برباد ہو جا رہے ہیں وغیرہ ذالک. یہ سب کھیل ہے اور تماشا ہے. اس لیے مسلم علماء اور مسلم دانشوران یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمیں مخالفت کرنا چاہیے. اخیر وقت تک اس کی مخالفت کرنا ہے. اب اگر قانون پاس ہو گیا پھر اس کے بعد جو صورت ہوگی اپنے ذمہ داروں کی جانب سے آپ کے سامنے جو مسائل آئیں گے، علماء جو آپ کی رہنمائی کریں گے، دانشوروں کی طرف سے جو مشورے آپ کے سامنے آئیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. سردست کہا گیا کہ آپ باضابطہ اپنی شکایت درج کیجئے کہ ہم اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو صورت مسلم پر رسول اللہ کی جانب سے اختیار کرائی گئی، QR کوڈ وغیرہ کا کو پیش کیا گیا، باضابطہ اس سلسلے میں لنک بھی ڈالے گئے، اسے اختیار کیجئے. ابھی 28 تاریخ تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنا مظاہرہ کیجئے یا مخالفت سے متعلق اپنا بیان جاری کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے اعمال و عقیدہ بجا لانے کی توفیق بنعمت فرمائے. انشاءاللہ تفصیل آئندہ. الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے. الہی جو مقروض ان میں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے. جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے. ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.